ہم زندہ انسان اس کو کہتے ہیں جو بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتا ہو، ویل ڈریسڈ، اور جس کے پاس بہت مال ہو اور اس کو وہ شو بھی کرتا ہو، بہت اچھا کھاتا ہو، اس کو بڑا ہم سوشل کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ بڑا سوشل ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ کو کوئی بات آپ اپنے ایکسپیرینس ضرور ساتھ شیئر کریں. ٹھیک ہے کہ ہم لوگ اس بندے کو جو دین کے ساتھ تھوڑا جڑا ہوتا ہے یا اذکار کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، یا پھر اس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، تو ہم اس بندے کو سمجھتے ہیں کہ اس کی لائف بڑی بلیک اینڈ وائٹ ہے، اس کی زندگی کے اندر تو کلرز ہی نہیں ہیں، یہ تو بس اللہ اللہ ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو زندہ کہا، اور وہ بندہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کے پاس دنیا جہان کی آسائشیں ہیں، اس کے پاس بڑا مال ہے، اسے لوگ بڑا فالو کرتے ہیں، لوگ بڑا اس کو جانتے ہیں، ٹک ٹاک پہ اس کے فین ہیں، لوگ وائرل کر دیتے ہیں اس کی ہر چھوٹی سی بات کو. وہ مردہ ہے. یوں سمجھیں کہ وہ ایک ڈیڈ باڈی ہے، اور ڈیڈ باڈی کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، اور ڈیڈ باڈی کی پوجا کرنا، بتوں کی پوجا کرنا، یہ تو زمانہ جاہلیت سے ہوتا آ رہا ہے. تو جب بھی آپ دیکھیں کسی کو کہ جو بڑا شو ہو رہا ہے اور اس کی بڑی عزت معاشرہ کر رہا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ جی ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے، ہماری طرف سے تو کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا، اور لوگ ہمیں اچھال نہیں رہے، ہمیں ہمارا تذکرہ نہیں کر رہے. تو آپ سوچا کریں کہ کیا میرا رب کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر تو آپ کا آپ کے اللہ کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ اور آپ کو کتنا یاد کرتے ہیں، آپ اللہ کی کتنی بات کرتے ہیں، آپ اللہ کے بارے میں کتنے کانشیس ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جی اللہ معاف کرے، اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے، یا پھر ایک لاشعوری طور پر اللہ کی قسم کہنا، اللہ کا نام لینا، یہ لاشعوری. کانشیس طور پر آپ شعوری طور پر رب العالمین کے لیے ایک عبادت گزار بندے بنے، تو سمجھیں کہ آپ کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا. ٹھیک ہے. تو مردہ کی اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہوگی. پھر اسی طرح اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، زندہ اور مردہ کی مانند ہے. اپنے اپنے گھروں کو ذہن میں لائیں. ہمارے گھروں میں اللہ کو کتنا یاد کیا جاتا ہے. آپ سارے فیملی والے بیٹھے ہیں، اللہ کی بات ہوئی، اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، محسوس کیا کہ رب نے مجھے کیا عطا کیا ہے، یا پھر کٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے کی اصلاح کی، کاؤنسلنگ کی. ہمارا دل ہوتا ہے کہ مجلسوں میں صرف مستیاں ہوں، ہنسی کھیل ہوں، مذاق ہو. خوش قسمت سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو اگر ہمارے گھرانوں کے اندر ایسی مجلسیں ہوں کہ سارے بیٹھے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جگت لگا رہے ہیں، اور ایسے جیسے کامیڈی شو ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی خوش قسمت انسان ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایسی فیملی سے جوڑا. اگر تو وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو سمجھیں آپ مردہ خانے میں رہتے ہیں. یقین جانے اللہ کا ذکر کرنے سے ہم لوگ کتراتے ہیں، اللہ کی بات کرنے سے، سننے سے. جو کرنے والا ہوتا ہے اس کی سنی نہیں جاتی، ایسے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اگر میں کسی مال سے ہو کے آتی ہوں اور آ کر میں بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ میں نے یہ ڈریس دیکھا اور یہ جوتا، یہ بیگ، ہر چیز دکھا رہی ہوں، کتنے وثوق کے ساتھ لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اور اگر میں بتاؤں گی کہ میں قرآن کی مجلس سے ہو کے آئی ہوں اور میں نے یہ چیزیں وہاں پہ سیکھی، سر ہی لائیں گے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اس طرح سے کہیں گے. انٹرسٹ شو نہیں کریں گے. اگلے لمحے ہمارا دل ہوگا کہ ہم اس کو جو یہ بندہ فوراً سے چپ ہو جائے.
اور ہم جو ہے دنیا کی بات کریں، ہم لوگ باشعور قرآن تھامنے والے، قرآن کے ٹیکسٹ پہ ہاتھ پھیرنے والے لوگ اس طرح کرتے ہیں؟ کبھی ہم ایک دوسرے سے پوچھا گھر میں کہ آج ہم نے اذکار کیے کہ نہیں، نمازوں کی سنتیں پڑھی کہ نہیں، قرآن کی تلاوت کی کہ نہیں؟ لیکن ہم یہ پوچھیں گے کہ سیزن چینج ہو رہا ہے تو شاپنگ کر لی کہ نہیں؟ تو یہ جو شاپنگ کا سسٹم ہوتا ہے، یہ تو سمجھے ایک ایسی آزمائش ہے کہ آپ جتنا اس کے اندر گھستے ہیں یہ آپ کو اتنا ہی اپنے اندر انوالو کر لیتا ہے۔ گھروں کو سجانا، ڈیکوریٹ کرنا، ہر چیز پرفیکٹ ہو، ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنا اور اس کو ٹھیک کرنا، اس کے پیچھے لگیں گے تو ساری عمر اس کے پیچھے لگے رہیں گے۔ ہماری پریورٹیز چیک ہوتی ہیں۔ انسان اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے، جس سوچ کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ میرے گھر کا یہ کام بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، میری یہ بھی شاپنگ ہو جائے، اللہ اس کو ساری کرواتے ہیں۔ اور ایک بندہ کہتا ہے یا رب قرآن نہ چھیننا، یا رب ذکر کی توفیق عطا کر دے، یا اللہ آج اذکار نہیں ہو سکے، سوری مجھے کل ضرور توفیق عطا کرنا۔ آپ دیکھیں آپ اللہ سے کیسا مانگ رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اللہ سے ایسی توفیق طلب کی؟ اس کارنر میں جا کے چھپنے کا کہا، اپنے ساتھ رہنے والوں کو موٹیویٹ کیا، ان سے پوچھا؟ دوستوں کی مجلسیں ہیں، آؤٹنگ پہ ہیں، گھر میں ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، ہنسی مذاق ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس کے علاوہ پھر ہم اٹھ جاتے ہیں۔ اور ایسی جو مجلس ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی جگہ بیٹھا ہے اور وہاں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ جگہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے باعث نقصان، گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ ہوگی۔ اور جو شخص کسی جگہ لیٹا ہے جہاں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ جگہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے باعث نقصان یعنی گھبراہٹ اور پریشانی ہوگی۔ آپ سوچئے ہم لوگوں کے دل کیوں پھٹ جاتے ہیں، کبھی کبھی بے چینی اتنی کیوں ہوتی ہے، کیوں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں اچانک سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں؟ ہماری مجلسیں، ہمارے کالز پہ جو باتیں ہوتی ہیں، ویڈیو کالز پہ جو گفتگو ہوتی ہے، میسیجز پہ جو ڈسکشنز چلتی ہیں، ہم ٹوٹلی سوشل ہیں۔ ہم لوگوں کو، ہم میں سے اگر کوئی ایک بندہ اللہ کی طرف آتا ہے نا تو ہم لوگ اپنی اخلاق سے، اپنی کردار سے، اپنی سوچ سے کتنے لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے بنانا ہے کہ ہم خود بھی ذکر کی طرف آئیں اور اپنی فیملیز کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے پارٹنرز کو بھی اس ساتھ چلائیں۔ اس کے لیے ہمیں خود ایکٹیو ہونا ہوگا۔ تو کیا خیال ہے، آج اللہ تعالیٰ سے کوشش کا وعدہ کرتے ہیں؟ کون کون کرتا ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے۔ ہو سکتا ہے ابھی کی چاہت، ابھی کی توفیق اللہ کے ہاں لکھ لی جائے اور اللہ آپ کو چوز کر لے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے بندوں میں سے بھی ہر ایک کو پانی نہیں دیتے۔ جس کو شدید پیاس لگی ہو نا، پانی اس کو دیا جاتا ہے، لیکن پانی ملتا سب کو ہے، پیتا وہی ہے جس کو شدید پیاس لگی ہو۔ آپ خود سوچیں، پیاسا ہی پانی کو، یعنی پانی کی اس لذت کو محسوس کر سکتا ہے۔ تین جانے آپ بازار سے آئے ہیں یا باہر گئے ہیں، دھوپ میں گھر آئے ہیں، آپ کو بہت پیاس لگی ہے، آپ کو کولڈ ڈرنک کی ضرورت نہیں ہوتی کسی چیز کی، آپ کو ٹھنڈا پانی مل جائے آپ سکون سے پی کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پیاس لگی ہے نا۔ تو آپ میں سے بھی جو پیاسا ہوگا، اللہ اس کی پیاس کو ضرور بجھائیں گے انشاءاللہ۔ جی صرف آدھے لوگوں نے اس پیاس کو بجھانا ہے یا آدھے لوگوں کی پیاس ہے؟ کیا خیال ہے؟ اور آپ بھی تہیا بھی کریں نا،
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کریں گے، مجھے سکھائیں گے، میں اللہ کی باتوں کو سمجھوں گی تو انشاءاللہ میں اس کا حق ادا کروں گی، اور ساتھ ایک قرض ہے میرے اوپر اور اس قرض کو بھی ادا کروں گی. ٹھیک ہے. جب ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تحفہ دے. یہ ہمارے معاشرے کا رواج ہے. اس نے ہماری شادی پہ اتنے پیسے دیے، اب ہم نے 1,000 زیادہ لگا کے اس کو یہ دینا. اس نے اتنے کا گفٹ کیا، ہم نے اتنے کا دینا. ایسے دیکھا جاتا ہے نا. اس نے اتنی عیدی دی، اس ہمارے بچوں کو، اس کے بچوں کو اتنی عیدی دینی ہے. تو اللہ کے معاملے میں ہم کیوں نہیں ایسے کرتے؟ بڑی یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے نا. اللہ سے لیتے تو بڑا کچھ ہے اور دیتے تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ہمیں گفٹ کیا ہے یہ ایک سیریز جو ہم سٹارٹ کرنے لگے. تو ہمارے پہ یہ قرض ہے، ہم نے خود سیکھ کر اس قرض کو چکانا ہے، کسی دوسرے کو بھی سکھا کر. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اذکار، ذکر اور اللہ کی باتیں، ان سب کو سیکھ کر سکھانے کا شوق ہوگا تو بڑی محبت سے ہم سیکھ سکیں گے. تو آپ کو کوئی اسائنمنٹ، کوئی نوٹس کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. بس آپ کو یہ کہا جائے گا کہ فوکس ہو کر سمجھیں اور اپنے ایکسپیرینس سے دوسروں کو مستفید کریں. انشاءاللہ. تو اذکار کارنر میں ہم سب سے پہلے جو ہے مارننگ اور ایوننگ اذکار کو دیکھیں گے. تو آیت الکرسی سب سے پہلی چیز جس کو ہم نے سیکھنا ہے، اس کی پروننسیشن، اس کے تلفظ کو بھی اور اس کے تدبر کو بھی، فہم کو بھی. اگر آپ ہم آیت الکرسی کو ہی سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو یقین جانے کہ باقی اذکار اگر ہم پہ بھی واضح نہیں بھی ہوئے نا، تو اکیلی آیت الکرسی اتنی پاورفل ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہترین بات ہے اللہ کو کہنے والی، ایک ایسی دعا، ایک ایسی تعریف. ٹھیک ہے. چلیے آج ہم آیت الکرسی دیکھیں گے انشاءاللہ. ذکر کی فضیلت میں بہت سی احادیث آیات ہیں. انشاءاللہ ہم نے ہر ویک ان کو اپنی کلاس کا حصہ بنانا ہے تاکہ ہماری موٹیویشن لیول کم نہ ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اس کو بڑے شوق، محبت اور جذبے کے ساتھ اس کو سیکھنا ہے. آیت الکرسی آتی ہے سب کو؟ چلیے جس کو نہیں آتی وہ بتائیے. آیت الکرسی تو سبھی کو آتی ہوگی نا، بچپن سے ہمیں سکھا دی جاتی ہیں یہ باتیں. الحمدللہ. ابھی ہوگا کہ کچھ غلطیاں ہوں گی نا اس میں، اور ہوتی بھی آیت الکرسی میں سب سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. کیوں بلا؟ چلیے آپ بتائیں آیت الکرسی میں سب سے زیادہ غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے نا اس کو بچپن میں سیکھا ہوتا ہے، بہت بچپن میں اسکولس میں ہمیں سکھایا ہوتا ہے. اور اکثر اسکول میں ٹیچرز جو ہوتی ہیں ان کا خود تلفظ اچھا نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے وہ غلطیاں پختہ ہوتی جاتی ہیں اور پھر چاہ کے بھی ختم نہیں ہوتی. بچپن والی تو وہی غلطیاں ہم نے نکالنی ہیں. بہت سی دعائیں آپ کو آتی ہوں گی. آپ جب تک بچہ ہی نہ بنیں گے تب تک نہیں سیکھ سکتے. آپ کو بچہ بننا پڑے گا، بار بار آپ کی غلطیاں بتائی جائیں گی، آپ نے بار بار ان کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے.
तो ये आयतुल कुर्सी में तो बहुत मिस्टेक्स होती हैं, अगर आप पूरा वीक आयतुल कुर्सी पर भी लगाए ना, तो या अगर आप आयतुल कुर्सी सीख लेते हैं और हर गलती आपकी निकल जाती है, तो यूं समझें कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपको बहुत शाबाश मिलनी चाहिए। ये देखिए ना कि आ, इसका क्या फायदा है गलतियां निकालने का। एक तो ये है कि आपको अल्लाह ताला से जो बात कर रहे हैं ना, वो सही बात करें, तोतली या गलत ना करें ना, मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं जब आप इसको अच्छे से अदा नहीं करते, अच्छा पढ़ नहीं पाते। दूसरी एक बात जो में से फायदा होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर मैं अभी आप में से कुछ ऐसे लोगों को कहूँ जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया कि चलिए आयतल कुर्सी पढ़ के सुनाए, तो हेजिटेशन फील होगी। अच्छा मैं आयतल कुर्सी पढ़ूँ, कहीं मेरी कोई गलती ना हो जाए, एक शर्म और झिझक, ठीक है, ये महसूस होती है। क्यों भला? क्योंकि हमने कभी किसी को सुनाई ही ना होती, इस वजह से हमें पता होता है कोई, हालांकि चाहे कोई गलती ना भी हो, फिर भी एक परेशानी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। तो जब आप किसी को सुनाएंगे और उसमें से गलतियां आपकी निकली जाएंगी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मुझे कॉन्फिडेंस की क्या जरूरत है, मैंने तो मुंह में पढ़ना है, मैंने कौन सा लोगों को सुनाना करना है। इसका जवाब ये है कि अगर आप कामों के दौरान अस्कार कर लेते थोड़ा ऊंची आवाज से, एक तो आपकी रूह को भी तो सुकून मिलता है। बुलंद आवाज में जब आप पढ़ते हैं, एक आपके घर में जब अस्कार होंगे बुलंद आवाज में, तो आपका घर भी जिक्र वाले घरों में शामिल होगा। तो इसी तरह कोई आपकी तरफ से देखकर कोई और बंदा जो कि आपके घर में है, उसका रुझान भी बढ़ सकता है। तो वैसे अगर आप सुबह नाश्ता बनाते हैं, फजर के बाद नहीं कर पा रहे, या वैसे तो फजर के बाद वॉक करते हुए करना चाहिए, लेकिन जो लोग क्लासेस देते हैं फजर के बाद, उनकी तो क्लास में ही अस्कार हो जाते हैं, जैसे हमारी तफसील क्लास से पहले अस्कार प्ले हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप वो कर लेते हैं। रात में अस्कार का बेहतर वक्त अगर आपको नहीं अलग से मिलता, तो उसका बेहतर तरीका पता क्या, आप रोटियां बनाते हुए अस्कार करें, खाना बनाते हुए अस्कार करें ऊंची आवाज से। और मोस्टली ऐसे होता है, ज्यादातर लोगों का ये मसला होता है कि जब आप मुंह में पढ़ते हैं ना, तो कोई आता है, बात करता है, आपको भूल जाता है कहाँ तक आप पहुंचे थे। तो इस वजह से फिर वो दोबारा से वो खुशबू कायम नहीं होता। तो वैसे भी जब आप खाना बनाते हुए, काम करते हुए जिक्र करते हैं, तो उसकी ज्यादा फजीलत है और उस काम में बरकतें भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो अगर आप अभी, ऐसे भी हो सकता है कि आप आयतल कुर्सी सीख रहे हैं ना, तो आयतल कुर्सी की रिकॉर्डिंग आपको सेंड की जाएगी। आप हर रोज खाना बनाते हुए आयतल कुर्सी को सुने, बार बार 10 बार सुने, और फिर खुद रिकॉर्ड करके अपनी सुने, फिर मिस्टेक्स निकालें। तो जितनी मेहनत आप करेंगी, आपके एक एक हर्फ पर, एक एक लफ्ज पर आपको अजर भी मिलेगा। और इसी तरह आप आयतल कुर्सी सीख रहे हैं, आप आयतल कुर्सी के हरूफ गिनिएगा, कितने ज्यादा बनते हैं, और नेकियां कितनी ज्यादा। आयतल कुर्सी तो कुरान का हिस्सा है ना, तो कुरान का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। आप उस सोचें कि जब आप आयतल कुर्सी को 4-5 दफा पढ़ेंगे, तो आई थिंक आप बहुत से कुरान के बहुत से जो सफ़े हैं वो पढ़ सकते हैं, एक अकेली आयतल कुर्सी को रोज सीखने की गर्ज से पढ़ेंगे। तो फिर जब आप किसी को सिखाएंगे, तो फिर आप बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाएंगे ना, जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। आपके बच्चों को आप माँ बाप जो सिखा सकते हैं दुआएं। पहला दौर होता था कि जब बच्चे सोने लगते थे ना, तो पेरेंट्स बच्चों को रात को सोने से पहले सारी दुआएं सिखाया करते थे, जो सिखाते थे फिर वो रोज सुनते थे। और अब क्या होता है, बताएं, अब बच्चों को कैसे सुलाया जाता है? सामने कार्टून्स लगा दिए जाते हैं, हाँ जी, एलसीडी पे या मोबाइल पे, तो म्यूजिक में सुला दिया जाता है। आप खुद सोचिए ना कि जब बचपन में ही उसकी तरबियत ऐसी होगी, तो कितना ही अच्छा हो कि हमें अस्कार आते हो, तो बेबी गोद में हो और आप ऊंची आवाज से अस्कार पढ़ें, सुबह भी शाम भी। आपका बच्चा बचपन से ही
اذکار کے ساتھ یوز ٹو ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ موبائل پہ پلے کریں، لیکن جو ماں کی تاثیر ہوتی ہے نا وہ ماں کی ہی ہوتی ہے. اس لیے بچوں کو موبائلوں کی نظر کرنے کی بجائے خود اپنی زبان سے سکھائیں، اور بچے کو پتا ہو کہ میری ماں کو یہ سب کچھ آتا ہے. پھر کیا ہوگا، اور بچے کے نظر میں ماں کے تاثرات اور بڑھ جاتے ہیں. تو جیسے آپ چاہتے ہیں نا کہ بچے کو برانڈیڈ سوٹ لا کے پہنائے، میرا بچہ کوئی عام تھوڑی ہے، اس کو تو میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنانے ہیں. بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. تو کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بچے کو برانڈیڈ ماں ملے؟ یعنی بچے کو ہر چیز برانڈیڈ ملے لیکن ماں لوکل ملے. مطلب لوکل سے مراد کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہمیں بچے کو دینے کے لیے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. کس کرنے سے، گلے سے لگانے سے یہ نہیں محبت. یہ محبت کا حق نہیں ادا ہوتا. بچے کے ساتھ حقیقی محبت یہ کہ آپ اس کی آخرت کو سنواریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ اصل میں محبت ہے. ٹھیک ہے، تو ماں برانڈیڈ ماں بھی بننا ہے. تو برانڈیڈ ماں بننے کے لیے آپ کو اہل علم میں شامل ہونا پڑے گا. نو میں ایشو کہ آپ اسکول کا کتنا پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے، کیونکہ آج ہر بندہ اچھی ڈسکشن کر سکتا ہے، اچھی گفتگو کر لیتا ہے. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کو قرآن کے لفظ پڑھنے آتے ہیں کہ نہیں، آپ کو آیت الکرسی یا آپ کو وہ دعائیں جو آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں وہ آتی ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے قرآن ماں کو اچھا پڑھنا آنا چاہیے. اور اچھی بات یہ ہے کہ بچوں کو قرآن ماں خود پڑھائے. اس کے لیے آپ بڑے بھی ہو گئے ہیں، تجوید کا کوئی تجوید سیکھیں. اس کے بعد کچھ نہ کچھ قرآن کے ساتھ آپ جڑے رہیں، تلاوت قرآن کی سیکھیں اور بچوں کو تلاوت سنائیں. کیونکہ جب بچے بچپن میں ہوتے ہیں اس وقت تو آپ ان کو تفسیر نہیں پڑھا سکتے، سکھا سکتے. تو آپ اپنی آواز سے ان کو تلاوت سکھائیں، تلاوت سنوائیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں برانڈیڈ مائیں بنائیں اور ہمیں نیک صالح اولاد سے بھی نوازے، اور اللہ ہمیں ماں بننے کا حق بھی عطا کرے. اولاد نہ ہو تو کتنی بے چینی ہوتی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو ریڈی کریں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے تو میں اس کو اس طرح سے ٹریٹ کروں گی، اس کی اس طرح حفاظت کروں گی تو اللہ کو بھی پتا ہو کہ یہ بندہ مجھ سے نعمت مانگ رہا ہے اور اس کی قدر بھی کرنا چاہتا ہے. تو آیت الکرسی دیکھتے ہیں. اللہ لا الہ، اللہ اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا مگر ہوا وہی ہے، الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ قائم رہنے والا ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ، سینۃ اونگ، ہلکی سی اونگ بھی. جیسے آپ جھولے لیتے رہتے ہیں بھی کلاس کے دوران، شاید آپ کو اونگ آ رہی ہو، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. اور یہ بات سب سے خوبصورت اللہ تعالیٰ کی. اللہ کو آپ جب مرضی پکاریں، جب مرضی بلائیں. آپ اپنے کسی دوست کو کال کرتے ہیں تو آپ اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کو اللہ کے آرام کا خیال ہی نہیں رکھنا پڑتا، وہ ہے آپ کے آرام کا خیال رکھنے والا. تو آیت الکرسی ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے بہت بڑی. اسی لیے تو ہر نماز کے بعد بھی صبح و شام بھی اس کو پڑھنے کا کہا گیا. ٹھیک ہے، لہو اسی کے لیے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمینوں میں. اب ایک بندہ پریشان، دنیا کی ٹھوکریں کھایا ہوا آتا ہے اللہ کے پاس، اس کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی اور اس کو کچھ مل نہیں رہا اور متنفر ہو جاتا ہے. تو جب وہ یہ پڑھتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی ہے جو مجھ سے اللہ نے چھین لیا، اللہ کو جو کچھ مجھے نہیں دے رہے یا جو دے دیا ہے سب کس کا ہے؟
اللہ का। जो मैं नेमते इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं कलम जिसको इस्तेमाल करके लिख रही हूँ, कान जिसे सुन रही हूँ, आंखें किसने दी? अल्लाह ने। किराए पे, हम किराए पे रहते हैं, अपनी मलकियत कब से समझने लगे? ठीक है, तो अपने आप को एक किराएदार समझ के इस दुनिया में रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अल्लाह का है, हमारा कुछ नहीं है। तो जब ये समझता है ना इंसान, फिर तकब्बुर नहीं आता। फिर क्या होता है, इंसान चीज़ों के साथ ना अटैच नहीं होता। उसको पता है मेरा है ही नहीं, अल्लाह का है। अल्लाह ने मुझे चंद दिन इस्तेमाल करने के लिए दिए, वो ले ले तो उसकी मर्जी। ठीक है, तो ये हमें सुबह शाम रिमाइंडर की ज़रूरत है इन सब बातों में। तो लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्श, जब आप पढ़ेंगे तो आप इसमें अपनी सिचुएशन के मुताबिक अपने लिए इसमें से कोई ना कोई मोटिवेशन ढूंढे। मा ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, मन कौन है, ज़ल्लज़ी यशफ़अ जो कोई शिफात करे, इंदहु उसके नज़दीक, कोई नहीं है उसके सामने सिफारिश कर सकता, इल्ला बिइज़्निह मगर उसकी इजाज़त से। जिसके लिए वो पसंद करता है कि उसके लिए सिफारिश की जाए, तो वो उसी के हक में सिफारिश कबूल करते हैं, और इजाज़त जिसको देते हैं वही सिफारिश कर सकता है। हम लोग ये समझते हैं ना कि हम जितने भी गुनाह कर लें हम बच जाएंगे, हमने कलमा पढ़ा है, अल्लाह के रसूल हमें बचा लेंगे। लेकिन हमें तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला कि हमें बचाया जाएगा कि नहीं, हमारी सिफारिश होगी कि नहीं। तो इसलिए ये बात हमें एक ऐसा रिमाइंडर देती है कि किसी के बलबोते ना बैठो, किसी आस पे ना बैठो कि तुम बच जाओगे, अमल की तरफ राग़िब हो। यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, यालमु वो जानता है, मा बैना ऐदीहिम जो आगे है, मा खल्फहुम जो उनके पीछे, जो भी फ्यूचर में होने वाला है अल्लाह को पता है। तुम क्यों परेशानी लेते हो, तुम क्यों खौफ में मुब्तला हो कि मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है, ये मिलेगी चीज़ कि नहीं मिलेगी, ना मिली तो क्या होगा, और सिचुएशन मेरे साथ कैसी होगी। यानी फ्यूचर में होने वाली हर बात का इल्म उसको है, तो फिर हम उसके साथ राब्ता क्यों नहीं करते? खुद सोचें, तकदीर जिसके हाथ में होती है। अब देखिए जब भी हमारे पेपर्स चेक करें तो ऑटोमेटिकली हम लोग उसका बड़ा ख्याल रखते हैं, फितरती बात है। आप पेपर्स देने जाते हैं, टीचर्स आपके साथ बदतमीजी भी करें, आप आगे से बोल सकते हैं। आपको पता है कि अगर हम बोलेंगे तो टीचर्स पेपर कैंसिल कर देंगे, और कोई हमसे रीज़न नहीं पूछेगा, और हमें आइंदा पेपर देने की परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमारी तकदीर किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। तो फिर हम अल्लाह को क्यों नाराज करते हैं? तो सब कुछ जानता है, जो हम पीछे गुनाह करके आए वो भी, और जो आगे हमसे होने वाला है, हमारे साथ होने वाला है वो भी। हमें ताल्लुक किसके साथ बढ़ाना चाहिए? अल्लाह के साथ, ताकि आइंदा आने वाले जो हमारे मामलात हैं वो हमारे लिए बेहतरीन कर दे। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, वला युहीतून नहीं अहाता कर सकते, बिशैइन किसी भी चीज का, कोई भी चीज, मिन इल्मिही इसके इल्म से, इल्ला बिमा शा मगर वो जिसके लिए चाहे। यानी इसका इल्म इतना इतना वसी है, कोई बंदा रब को पूरी तरीके से जान ही नहीं सकता कि अल्लाह की जात है क्या। और जितना जानते जाएं उतनी मोहब्बत अल्लाह से बढ़ती जाएगी। आज हमारी अल्लाह से मोहब्बत में कमी की एक रीजन है कि हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं, कि वो रब कितना अजीम है, उसका कलाम, उसकी बात है क्या। तो हमारे लिए एक ये भी रिमाइंडर है कि अल्लाह को जानो। अल्लाह की कुर्सी बहुत वसी है, आसमान और जमीन तक। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्श, उसकी कुर्सी वसी है, आसमानों और जमीन। और उसकी कुर्सी कितनी बड़ी है? हदीस में आता है कि अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि जमीन और आसमान सारे के सारे एक पैक करके, एक रैपर में पैक कर दिए जाए ना,
تو جتنا ریپ، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک ریپر ہو آپ کے پاس اور اس کے اندر رنگ ہے، رنگ کا ریپر کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا، تھوڑا سا. اچھا، اس کے اندر ایک رنگ ہے. زمین اور آسمان وہ ساری کی ساری اللہ کی کرسی کے مطابق، اللہ کی کرسی کے نزدیک ایک رنگ کے رنگ جتنی ہے، اس کی حیثیت رنگ جتنی ہے. یعنی اللہ اتنا وسیع ہے، اللہ کی کائنات اتنی وسیع ہے کہ زمین اور آسمان کتنی بڑی ہے نا. زمین آپ دیکھیں کتنے شہر، کتنے گاؤں، کتنے ملک، کتنا کچھ ہے اس کے اندر سارا. اور آسمان کے اندر کتنی زیادہ گلیکسیز ہیں اور کتنا کچھ ہے. سب کچھ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں بہت حقیر ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک رنگ اور کرسی کے نیچے کتنا کچھ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے یہی فرماتے ہیں ولا یعودہ، نہیں تھکاتی اس کو، وا اور لا نہیں، یعودہ تھکاتی، ہو اسے. یہ لفظ سارے ہی غلط پڑھتے ہیں، کوشش کیجیے گا اس ورڈ کو ٹھیک کہیں. یعودہ نہیں تھکاتی اس کو، حفظہ حفاظت، ہما ان دونوں کی، کن دونوں کی؟ آسمان کی اور زمین کی. حفاظت کرتے کرتے اللہ تھکتا نہیں. تو کیا ہماری دعائیں سن سن کے وہ تھک جائے گا؟ نہیں. اگر وہ قبول نہیں کر رہا تو اس میں کوئی حکمت ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں تھکتا، ہمارے کام کرتا ہوں. اس سے جتنا ہو سکے مانگے. ابھی جو اذکار ہے نا، اس کے اندر ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اللہم اللہم یا ربی، اللہ سے صرف مانگتے ہیں. تو جتنا ہو سکے، میں تو کہتی ہوں کہ آپ چلتے پھرتے، ایون کہ آپ کہا جاتا ہے نا کہ تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگے. آپ کا کوئی کام غلط ہو گیا یا آپ کی ہڈیاں جو ہے بنی، نمک یا مرچ کم ہو گئی، تو آپ کہیں یا اللہ کھانے والے کو اسے ٹیسٹ آ جائے، پلیز پلیز، میں نے بڑی محنت کی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ سے کیا کریں. یہی ہے اس کا ذکر. ذکر سے مراد یہ نہیں کہ آپ پراپر بیٹھیں اور جائے نماز بچھایا ہو اور ہاتھ میں تسبیح ہو تو ذکر ہے. ایک تو ذکر ہے کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی دعائیں، وہ تو ہم اپنی حفاظت کے لیے کریں گے. اس کے علاوہ بھی اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی بات میں اللہ سے بات کرنا، یا اللہ یہ ٹھیک کر دیں، یہ صحیح ہو جائے، یہ کام صحیح نہیں ہوا. یہ تعلق اللہ کے ساتھ بڑا پیارا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو چلتے پھرتے ہی یاد کرنا چاہیے. ہم نے اللہ کو نا ایک ایسی چیز اپنے تصور میں رکھا کہ وہ بس جائے نماز پہ ملتا ہے. نو، ہم نے اللہ کو اتنا چھوٹا کر دیا نعوذ باللہ کہ وہ بس جائے نماز میں ملتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ہر جگہ ہوں، واسیع کرسی کی السماوات والارض، اس کی کرسی اتنی وسیع ہے، اس کا علم اتنا بلند ہے، تو وہ کیا صرف ہمیں جائے نماز پہ ملتا ہے؟ وہ تو ہر جگہ میں ملے گا. ہمارے کچن میں بھی ملے گا، ہمارے ڈائننگ ہال میں بھی ملے گا، ہمارے گارڈن میں بھی ہمیں ملے گا، ہمیں پارک میں بھی ملے گا، ہمیں بازار میں بھی ملے گا، ہر جگہ میں ملے گا. تو ہر جگہ اپنے علم کے علم کے حوالے سے ہر جگہ ہے اس کا چرچا. اس لیے رب تھکتا نہیں، ان سے باتیں کیا کریں. آپ خود سوچیں کہ آپ اگر اپنے آپ حامد اور بیوی میں بہت زیادہ محبت ہے نا، تو دونوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے تھوڑا اس کا کبھی کبھی بیزار ہو جاتے ہیں، یا اسپیس چاہیے ہوتی ہے کہ ہر وقت ساتھ اور ہر بات سنتے رہنا، اور ایک ہی جگہ پہ بھی تھک جاتے ہیں ایک دوسرے کی باتیں سن سن کے. اگر سمجھیں کہ آپ بہت زیادہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، بیزاری آ جاتی ہے، پھر اسپیس چاہیے ہوتی ہے، پھر اسپیس کے بعد جب ملتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیں اللہ ہمارے سے تھکتا نہیں ہے. اس کو جتنا بھی پکاریں، جتنی بھی اس کے ساتھ باتیں کریں، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ تعلق ہمارا مزید مضبوط کرتے ہیں. کیونکہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کیونکہ اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو بہت بلند ہے، وہ تو بہت عظیم ہے. تو کیا خیال ہے اس عظیم رب کی کے ساتھ باتیں کرنے کا طریقہ سیکھ لینا انشاءاللہ. جو پڑھ رہے ہیں بس اس کو سمجھنا ہے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کے شوق کو سلامت رکھے اور آپ کو بہت محبت کے ساتھ
اس سفر میں استقامت عطا کرے. تو بالکل ایکٹیو ہو کے فریش مائنڈ کے ساتھ آپ نے یہ چیزیں لرن کرنی ہیں. ٹھیک ہے. اور جتنا ہو سکے آپ نے تنگ کرنا ہے کس کو؟ جو آپ کو دعائیں سکھائیں. تنگ کس لحاظ سے؟ ایک ایک غلطی آپ نکلوائیں اپنی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ایکٹیو ہو جائیں. بالکل ریڈی ہو جائیں آپ ایک بڑے سفر پہ، اور اپنے آپ کو بچہ بنا لیں، چھوٹا سا بچہ جو طوطی زبان میں پڑھتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کو تو ایسے لوگ پسند ہے کہ جو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں پھر بھی سیکھتے ہیں. تو اللہ آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کرے. انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، اور آپ سب ایک دوسرے کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے نا. ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی ہے سیکھنے میں. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو ایسے بندوں میں شامل نہیں کرنا کہ وہ نام لکھوا کے نام کٹوا دے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. چلیے اللہ آپ کا پیشن ایسے ہی رکھیں. نیکسٹ ٹائم جب ہم کل بھی ہم دعا سیکھیں گے انشاءاللہ. تو پھر نیکسٹ ٹائم آپ کے ایکسپیرینس بھی لیں گے کہ آپ کیسا آپ کا گزرا جو آپ نے سفر شروع کیا ہے. تو جو پوسٹ چیک پوسٹ ہیں وہ آپ کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہیں، آپ کا ساتھ دے رہی ہیں کہ نہیں، کتنا فائن چارج کر رہی ہیں، کہیں زیادہ تو نہیں لے رہی. تو یہ ساری چیزیں آپ کس سے پوچھی جائیں گی انشاءاللہ. جو کمی بیشی ہوئی ہم اس کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.